ہسٹری ٹیلنگ میں خوش آمدید۔ ایلون مسک، یہ نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ اسپیس شپس، الیکٹرک کاریں، مستقبل۔ لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ شخص جس کے پاس اربوں ڈالر ہیں، وہ اپنی دولت آخر خرچ کرتا کہاں ہے؟ تو چلیے آج ایلون مسک کی حیرت انگیز دنیا میں گہرائی تک جاتے ہیں اور کچھ ایسی حقیقتیں جانتے ہیں جو مہنگی کشتیوں اور شاہانہ پارٹیوں سے کہیں زیادہ دلچسپ ہیں۔ تو سب سے پہلے ذرا اس رقم کے پیمانے کو سمجھتے ہیں۔ ایلون مسک کی کل دولت تقریباً 180 ارب ڈالرز ہیں۔ اب یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اس کا تصور کرنا بھی آپ جانتے ہیں بہت مشکل ہے۔ چلیں اس کو ایک اور طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک عام اوسط انسان کو ایلن مسک جتنی دولت جمع کرنے میں پتہ ہے کتنا وقت لگے گا؟ 30 لاکھ سال۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، 30 لاکھ سال۔ یہ موازنہ ہی ان کی دولت کی وسعت کو صحیح سے واضح کرتا ہے۔ اور بات صرف عام انسان کی نہیں ہے۔ ایلن مسک کی دولت دنیا کے 135 ممالک کی مجموعی جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہے، اور ان ممالک میں قطر، کویت اور عمان جیسے امیر ممالک بھی شامل ہیں۔ یعنی ایک شخص کی دولت 135 ممالک کی مشترکہ معیشت سے زیادہ ہے۔ حیرت انگیز۔ تو خیر، اب سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں گاڑیوں کی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے پاس سینکڑوں لگژری گاڑیاں ہوں گی، لیکن نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ البتہ ان کی کلیکشن چھوٹی ضرور ہے مگر بہت دلچسپ ہے، اور یہ ان کی شخصیت کے بارے میں ایک پوری کہانی سناتی ہے۔ ان کی کلیکشن میں آپ دیکھیں، پرانی اور نئی دونوں طرح کی گاڑیاں ہیں۔ 1920 کی فورڈ ماڈل ٹی سے لے کر جدید ترین ٹیسلا سائبر ٹرک تک، ہر گاڑی صرف دھات کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ ان کی زندگی کی کہانی کا ایک باب ہے۔ لیکن یہ جاگوار ای ٹائپ ان کے لیے بہت خاص ہے۔ یہ ان کے بچپن کا خواب تھی۔ تو جیسے ہی انہوں نے اپنی پہلی کمپنی سے پیسے کمائے، انہوں نے سب سے پہلے اپنا یہ خواب پورا کیا۔ یہ چھوٹی سی بات ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپنے خوابوں کو کتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور بہت ہی مزیدار قصہ سنیے۔ ایلن مسک بچپن میں جیمز بانڈ کی فلم دی اسپائی ہو لوڈ می دیکھ کر بہت متاثر ہوئے تھے۔ فلم میں ایک لوٹس ایسپریٹ کار تھی جو، اب یقین کریں گے، ایک بٹن دبانے پر آبدوز میں بدل جاتی تھی۔ یہ خیال ان کے ذہن میں جیسے بس بیٹھ گیا تھا۔ کئی سال بعد 2013 میں جب فلم میں استعمال ہونے والی وہی اصل گاڑی نیلامی کے لیے پیش ہوئی تو ایلن نے فوراً اسے خرید لیا۔ اور انہوں نے اس کے لیے کتنے پیسے دیے؟ پورے 10 لاکھ ڈالرز۔ انہوں نے اپنے بچپن کے اس جادو کو حقیقت میں بدلنے کا موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیا۔ لیکن اصل ٹویسٹ تو اب آتا ہے۔ جب گاڑی ان کے پاس پہنچی تو انہیں یہ جان کر کہہ سکتے ہیں کافی مایوسی ہوئی کہ بھائی یہ حقیقت میں تو آبدوز میں تبدیل ہوتی ہی نہیں، وہ تو صرف ایک فلمی پراپ تھا۔ مگر وہ ایلن مسک ہیں، ہار تھوڑی مانیں گے۔ انہوں نے مایوس ہونے کے بجائے ایک انجینئر کی طرح سوچا اور فیصلہ کیا کہ وہ اس گاڑی کو ٹیسلا کی مدد سے ایک حقیقی، کام کرنے والی، بدلنے والی آبدوز میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ ان کے ناممکن کو ممکن بنانے والے رویے کی بہترین مثال ہے نا؟ اچھا، گاڑیوں سے آگے بڑھتے ہیں اور ان کی جائیدادوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں معاملہ بہت عجیب ہو جاتا ہے۔ یہاں ہمیں ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف اربوں کی پراپرٹی اور دوسری طرف ایک ایسی زندگی جو عیش و عشرت سے کوسوں دور ہے۔ صرف کیلیفورنیا کی ہی بات کریں تو ایلون مسک کے پاس $100 ملین سے بھی زیادہ مالیت کی جائیدادیں تھیں، اور یہ جائیدادیں بیل ایئر جیسی مہنگی ترین جگہوں پر واقع تھیں۔ ان کا جو بنیادی گھر تھا بیل ایئر میں، ذرا تصور کریں، وہ 20,000 مربع فٹ پر پھیلا ہوا ایک مینشن تھا۔ اس میں 7 بیڈ روم، 11 باتھ روم، ایک 2 منزلہ لائبریری، سوئمنگ پول، ٹینس کورٹ، غرض ہر وہ چیز تھی جو کسی بھی ارب پتی کے شایان شان گھر میں ہوتی ہے۔ لیکن اتنے شاندار گھروں کے ساتھ ان کا حتمی منصوبہ کیا تھا؟ کیا وہ ایک پرتعیش زندگی گزارنا چاہتے تھے؟ اس کا جواب آپ کو حیران کر دے گا۔ 2020 میں ایلون مسک نے ایک اعلان کیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی تقریباً تمام مادی اشیاء فروخت کر رہے ہیں اور مستقبل میں ان کا کوئی گھر نہیں ہوگا۔ سوچیں، دنیا کے امیر ترین شخص نے بے گھر ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ واقعی ایک چونکا دینے والا بیان تھا۔ اور یہ صرف ایک اعلان نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اتنے عالی شان گھروں کا مالک ہونے کے باوجود وہ اکثر وقت بچانے کے لیے اپنی فیکٹریوں میں ایک صوفے پر سونا پسند کرتے ہیں،
یہ ان کی اپنے کام سے غیر معمولی لگن کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہی چیز ہمیں ان کی زندگی کے سب سے قیمتی اثاثے کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ پیسہ نہیں بلکہ وقت ہے۔ ان کے لیے وقت کی بچت لگژری سے کہیں زیادہ اہم ہے، اور یہ ان کے سفر کے طریقوں میں بھی صاف نظر آتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ ان کے وقت کی قیمت کتنی ہے؟ ایک حساب کے مطابق ایلون مسک کا صرف 1 منٹ ضائع ہونے کی قیمت $1,90,000 ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر وہ عام کمرشل فلائٹ میں سفر کریں اور گھنٹوں ایئرپورٹ پر انتظار کریں تو کتنا نقصان ہوگا؟ تو ظاہر ہے اسی لیے وہ پرائیویٹ جیٹس کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے پاس 2 گلف سٹریم G650ER جیٹس ہیں، جن میں سے ہر ایک کی قیمت $65 ملین ہے۔ لیکن یہ جیٹ طیارے ان کے لیے عیاشی نہیں بلکہ ایک ضروری ٹول ہیں تاکہ وہ اپنی کمپنیوں ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے درمیان تیزی سے سفر کر سکیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے ان کی گاڑیاں دیکھ لیں، ان کے گھروں کی بات کر لی اور ان کے سفر کا بھی پتہ چل گیا۔ اب ان تمام باتوں کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر دیکھتے ہیں۔ آخر ان کی دولت کا اصل مقصد ہے کیا؟ اور اس پورے تجزیے کا جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے، ایلون مسک اپنی دولت ذاتی عیش و عشرت پر خرچ نہیں کرتے۔ وہ گھر بیچ دیتے ہیں، فیکٹری میں سوتے ہیں اور اپنے جیٹس کو صرف کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کا تقریباً سارا پیسہ اور وقت واپس ان کی کمپنیوں اسپیس ایکس، ٹیسلا، دی بورنگ کمپنی میں لگ رہا ہے تاکہ انسانیت کی مستقبل کو بہتر بنایا جا سکے۔ ایلون مسک کی کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ دولت کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ ذاتی آرام کے لیے ہے یا پھر یہ انسانیت کے مستقبل کو بدلنے کے لیے ایک ذریعہ ہے؟ امید ہے آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ دنیا کی تاریخ کے بارے میں ایسی ہی دلچسپ کہانیاں جاننا چاہتے ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور ہاں، اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹس میں منی لکھیں۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے تجزیے میں۔